السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وسلم عليه۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، فحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ حضرات سامعین اور سامعات، گزشتہ خطبہ جمعہ المبارک کے اندر میں اعلان کیتا سی کہ حقوق العباد نامہ بیان کرا جائے انشاءاللہ العزیز اللہ کی توفیق نال۔ وہ دی میں ابتدا اس طرح کراں گا، معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے جملے رائج ہو چکے ہیں جنہاں دا حقیقت نال تعلق نہیں ہوتا۔ انہاں جملیاں وچ یہ بھی جملہ ہے کہ اللہ اپنے حق معاف کر دے گا، تے بندیاں دے حق اللہ معاف نہیں کرے گا۔ یہ نہ کسی قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، نہ کسی حدیث کا ترجمہ ہے۔ اللہ اپنا حق بھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کا حق کی ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ آمدنے کے میں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوال ہے۔ آپ نے پوچھا یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد؟ اے معاذ تینوں پتہ ہے اللہ کا حق بندیاں تے کی تے بندیاں کا حق اللہ تے کی؟ حضرت معاذ کہنے لگے اللہ و رسولہ اعلم۔ تو میرے محبوب آپ نے فرمایا بندیاں کا حق یہ ہے، اللہ کا حق بندیاں پہ ہے کہ بندے اللہ کا شریک نہ کرنا، اور پھر جب بندے شریک نہ کرنا اللہ انہوں معاف کر دے گے، اللہ کا حق ہے۔ یعنی بڑی دلیری نہ ایک جملہ ادا کر دینا کہ اللہ اپنا حق سے معاف کر دے گا، بہت غلط جملہ ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ مشرک کو اللہ قطعاً کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنہ، مشرک کو اللہ نے جنت حرام کر دیتی۔ بہرحال میرا
موضوع نہیں، موضوع ہے قرب قیامت میں فتنے پیدا ہونے نے، اور فتنہ جو بہت بڑا فتنہ ہے اولاد اور ماں باپ کے درمیان دوریاں، اولاد اور ماں باپ کے دلوں کی نفرت، کدورت، جو چاہیے سی وہ نہیں۔ میرے ماں باپ نے فرمایا اے میرے صحابہ، قرب قیامت میں فتنے پیدا ہوں گے، اور نہ فتنہ میں جو بہت بڑا فتنہ کی ہے اللہ الرجل امرأته وحقه، بندہ اپنی بیوی دی اطاعت کرے گا، اپنی ماں دی نافرمانی کرے گا۔ تسی غور کرے کہ میرے آقا دیا باتاں دی سچائی ہوتے ادنا صدیقہ ہوا اقصا اباہ، دوست قریب ہوں گے اور بات دور ہوئے گا، دوستوں کا زیادہ خیال کیتا جائے گا، بات کا خیال نہیں کیتا جائے گا۔ بڑے بڑے دل پارا کر دینے والے، دل کو چیر دینے والے، دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والے واقعات موجود ہیں۔ ماضی قریب کے اندر 2 یا 3 مہینے پہلے نام لے کو بغیر میں سنانا، جو واقعہ سناواں گا اکثر لوگوں کو پتہ لگ جائے۔ بہت بڑا ایک نوجوان بندہ 50-55 سال کا امیر آدمی، اور وہ اکلوتا بیٹا، اور اس اکلوتے بیٹے کا اپنے دوست احباب کو گھر لے آگے جو کچھ اجنا کے نوجوانوں کا حال ہے وہ انہوں نے معاملہ شروع کیا، سگریٹ وغیرہ۔ باپ نے منع کیا، باپ نے کہا یار میرا کار ہے، کار ہے، دے تو کلب بنا دیتا ہے۔ ہوں اس نوجوان کی توہین ہو گئی، نوجوان کی توہین ہو گئی، بات دلیل ہو جائے، بات رسوا ہو جائے، بات درد دار ہو جائے، اولاد کی توہین نہیں ہوتی۔ دوستوں نے کہا یار سکتے نے کہا ہے ساری بستی ہو گئی۔ اس بدبخت نے تھوڑی دیر بعد باپ اپنے روٹین کے مطابق آیا ہے تو گمان سے نہیں ہوتا، ہم نے کہا کہ لیتے ہیں اللہ آگ لگی، بیٹے ناہنجار نے آ کے اٹھ پڑی تے پستول رکھا، گولی مار کے سکے باپ کو قتل کر دیا۔ ایک واقعہ نہیں، بے شمار اس طرح کے واقعات نے۔ میرا تو دعویٰ ہے کہ ہر چوتھا جمعہ اس معلوم میں ہونا چاہیے۔ فتنہ بڑھ رہے، اولادہ تڑا بے ادب، گستاخ، بے رحمی کا شکار، بے دینی والے پاسے رجحان، موبائل تو بند کرو گے جھگڑا، گانے سننے تو منع کرو جھگڑا، آوارہ فلم تو منع کرو جھگڑا، ہر آر والا دن خطرناک ترین آ رہے ہیں۔ میرے آقا نے آج کے مدتہ پہلے فرمایا اطاع الرجل امرأته وحق امه، آدمی اپنے ماں کی گل نہیں منے گا بلکہ بیوی کی اطاعت کرے گا، کوئی گل بھی نہیں موڑے گا، بات دور دوست قریب۔ اللہ اکبر، صلی اللہ اکبر۔ ہم کو کوئی بات کا سیریل میں شروع کر رہا ہوں، اپنے کولوں گل نہیں کرتا، میں اپنے محبوب پیغمبر کے فرمان تو اپنے اس گل کی دلیل بیان کرتا۔ ایک صحابی رسول آئے اللہ کے محبوب پیغمبر کے کول آپ نے سوال کیتا، نوجوان بیٹیوں میری گلاں نوں دھیان نال سن لو، غور نال سن لو، توجہ کر لو۔ جیڑا بندہ جیڑا نوجوان یہ چاہتا ہے کہ میں کسی کے پیر نہ پھٹنے پین، میں ذلیل نہ ہونا پوے، در بدر نہ ہونا پوے، میں سرکار تے کٹا مٹی نہ پھٹنا پوے، میری زندگی میں برکت پہ جائے، زندگی میری بن جائے، زندگی سکون آ جائے، بڑا پیارا جملہ ہے۔
جہاں بندہ باپ کے پیر پڑ لیتا ہے زمانے کسی کے پیر نہیں پڑنے دیتے. جہاں بندہ باپ کے پیر نہیں پڑتا سارے زمانے کے سامنے دلیل رسوا ہے. صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول سب تو زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ میرے آقا نے فوراً فرمایا امت سب تو زیادہ حسن سلوک کی حقدار تیری ماں ہے. میرے آقا نے صحابی نے پوچھا فرمایا یا رسول اللہ کے نبی اس تو بعد میرے آقا نے فرمایا فرمانا کا 3 مرتبہ میرے آقا نے فرمایا تیری حسن سلوک دی سب تو زیادہ حقدار تیری ماں ہے. 4تھی مرتبہ فرمایا سنما ابو کا تیرا باپ بھی تیرے حسن سلوک کا مستحق حقدار ہے. یعنی معاشرے بچوں قوم کے بعد بچوں سب تو زیادہ حقدار کون نے جنہوں نے حسن سلوک کیتا جائے؟ ماں اور باپ. یہ تو میں ابتدا کرا گا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ کے متعلق فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ. باپ تہاڈی جنت دا درمیان والا دروازہ ہے. ان شیطا بحافظ میں جو مسائل بیان کرنا وا نوجوانوں کی نسبت بزرگ زیادہ سنجیدہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ باتیں انہوں نے اکھیں آنسو کیوں ہوتے ہیں؟ وہ دی وجہ ہے انہوں اپنے معاملات یاد آ جاتے ہیں کہ جو ساڈے ماں باپ زندہ سن سارے کو پتہ نہیں کی ایتھے خدائی رہ گئی ایتھے خدائی رہ گئی خدائی رہ گئی میرے باپ نے کیا کہ میں گل نہ منی میرے باپ نے کیا کہ میں گل نہ منی میرے باپ نے کیا کہ میں گل نہ منی. وہ ساری جڑی تاریخ ہے سامنے آئی. نوجوان بیٹیوں توجہ کرا لینا معاملات کو سماعت فرما لو. اللہ اکبر. میرے بابو آقا نے فرمایا باپ تو جنت کا درمیان والا دروازہ ہے. اور ماں نے متعلق فرمایا حضرت جاہمہ بڑی مشہور زمانہ حدیث ہے. اب وہ ایڈیت تو جی ہاتھ کے اندر ایڈی تطبیق کے اندر یعنی کچھ لوگوں نے کیا کہ اکلوتا بیٹا سی کچھ نے کچھ کیا لیکن حدیث میں کچھ نہیں. حضرت جاہمہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ نے محبوب پیغمبر کو لائے آ کے کیا یا رسول اللہ عرب تو عطا صبح اللہ نے محبوب پیغمبر میرا دل کرتا ہے کہ میں جہاد سے جاؤں. میرے آقا نے فرمایا اللہ کا میں مومن تیری ماں زندہ ہے؟ کہنے لگا ہاں نعم. میرے آقا فرماتے ہیں فلزمها فإن الجنة تحت أقدام الأمهات. جہاں جا کے ماں کی خدمت سے لگا رہو جنت اللہ نے تیرے ماں کے قدمہ تھلے رکھ دی تھی. ایک پاسے جہاد ایک پاسے ماں کی خدمت. یعنی میں ایک اور انداز سمجھانے کی کوشش کروں گا. میں وقت کی قلت کے پیش نظر نہ کری تمہارے پاس سے جانا نہ میں انتظار کرنا. اگر لوگ تسی سننا چاہو تو بر وقت تشریف لے آؤ کیونکہ میں جو موضوع لے کے آنا میرا ارادہ ہے کہ میں پورا موضوع بیان کروں. یعنی یہ اندازہ میں سمجھانے کی کوشش کرنا ہوں. امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں میں ایک بستی کے کولوں گزریا عصر کے وقت ایک قبر پھٹتی اور ایک جو گدے کی طرح آواز ہوتی قبر بند ہو جاتی. آدھر میں پنڈ چلا گیا جناب پنڈ سے میں لوگوں نے پوچھا کہ اے کیڑا ایڈا بدنصیب آدمی ہے روزانہ اثر کے برکت یعنی قبر بنتی ہے کہ جو گدے جیسی آواز ہوتی ہے قبر بند ہو جاتی. لوگوں نے اور تاریخ معاف نہیں کرتی تاریخ معاف نہیں کرتی. یاد رکھا لوگوں نے دسیا ایک بڑا بدبخت نوجوان سی روزانہ شراب پی کے گھر آتا سی
نے سمجھاتے سن اس بدبخت کے کول بات کی ہوتے سن جب کتے واگوں بھاگیا نہ کرو ایویں گدھیاں جیسیاں باتاں نہ نکالیا کرو تانوں کی پتہ ہے جدید معاشرہ کی تے جدوں دا مر گیا ادوں بھی اللہ پاک نے بطور عبرت روزانہ دی قبر پھٹتی ہے ساری دنیا دیکھ رہی ہے کیا ہے بدبخت دی قبر ہے اللہ اکبر سخت الفاظ ضرور استعمال کرا گا لیکن میرے الفاظ آپ نے نہیں ہوں گے اللہ پاک کا قرآن تھوڑا سا سمجھ فرماؤ اللہ پاک نے فرمایا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ خدا کا ہمارا سمجھ آ رہا ہے نا تسی اس بات نہ سمجھ آیا کر جو بات ہے تو بیان تو سمجھ لگا توجہ میرے پر رکھو فلا تقل لهما اف فلا تقل لهما اف کا معنی کیا ہے تمہیں سمجھ آ رہا ہے نا اللہ پاک فرماتے ہیں ماں کے باپ کے سامنے اف بھی نہیں کرنی اف بھی نہیں کرنی اے میں نہیں کہہ رہا اللہ پاک کا قرآن ہے 15واں پارہ ہے سورہ بنی اسرائیل ہے صرف میں قرآن کا ترجمہ کروں گا تاکہ کسی نوجوان کی دل آزاری یہ نہ ہو کہ مولوی صاحب نے پتہ نہیں اپنے بولوں کو گل کر دی تھی اللہ پاک فرمانا ہے فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما نہ ماں باپ کو جھڑکتے نہیں تے نہ اف کرتے وقل لهما قولا كريما وقل لهما قولا كريما اگر گل کرنی پہ جائے تو 10 باری اپنی جی کہنا ہے 10 باری ابو جی کہنا ہے تو درمیان چھوٹی جی گل کرنی ابو جی انج نہیں ابو جی انج نہیں ابو جی نہیں اے گل ہے یعنی 10 باری ابو جی کہہ کے پھر کو اپنی گل کرنی ایتھے میں گزارش کراں اسی مغرب کے ماحول تو اتنے کو پریس ہو چکے ہیں اسی ابو کہنے ہی بھول گئے پہلا ڈیڈی سی اور ڈیڈ ہو گیا تو پتہ نہیں کی ہو جاتا ہے پہلا پتہ نہیں پاپا ہوا ہے پہلا سی پاپا پھر ہوا ڈیڈی کون ہو گیا ڈیڈ اگو پتہ نہیں اپنے کی کرتے ہیں اللہ معاف کر دے جڑے لفظ ابو پت ہے نا ابو پت یہ عربی زبان کا لفظ ہے یہ جدہ محبت ہے یہ جدہ چاہت ہے یہ کچھ مان ہے لفظ ابو پت کا مان ہے اللہ اکبر یہ معنی تو دسا کی ہے قرآن سن اللہ نے فرمایا کہ ماں باپ نہ رہتے دعا کریا کرو باپے تواڈے بھی کام مک نہیں گئے اور تہاڈیاں ذمہ داریاں میرے بھائیو ساری عمر کی کوئی ذمہ داریاں ماپیاں دی مک نہیں گئیاں ہر نماز کے بعد دعا کریا کرو اگر صحت حیثیت ہو تو اپنے ماں باپ واسطے صدقہ جاریہ کرو اور قرآن اللہ تبارک و تعالی ابو پتہ مانا کی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا آسمانہ دے رب اللہ تے مجازی رب کون ہے مجازی رب قرآن کہہ رہے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی جڑے بچپن کے اندر میرے رب سن مجازی حقیقی رب تے اللہ ہے حقیقی اللہ رب ہے لیکن دنیا کے اوپر اگر نہیں نہ یقین ہوتا دیکھو جا کے یتیم پلتے کس طرح ہے یتیماں دا حشر کی ہوتا ہے یتیماں دا حال کی ہوتا ہے اور بے آسرا کس طرح نے اور بے سہارا کس طرح نے کدی جُتی کوئی نہیں کدی کپڑا کوئی نہیں اور کدی جناب انہاں دے پلے پیسہ کوئی نہیں رول گئے ذلیل ہو گئے انہاں یتیماں کو پوچھو اے میرے آقا نے فرمایا اور دنیا جہان دے لوگوں آنا وقافل الیتیم فی الجنت حاجہ جیڑا بندہ یتیم نال پیار کرے گا قیامت کے اندر اللہ کو اس بندے کو محمد کا گواہی بنا دے گا صلی اللہ علیہ وسلم
دعا کرے کرو اپنے ماں باپ واسطے کی ربنا اغفر لی ولوالدی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ دعا کتنے میں بلا ایک دنوں پڑھی دی ہے نماز پڑھو گے تو دعا پڑھو گے. جی نماز نہ پڑھو گے سنیا پہاڑیاں دعاواں کا فائدہ کوئی نہیں. بہرحال اللہ پاک کا قرآن کی کہہ رہا ہے واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. میں قرآن کے اسلوب میں بیان میں قربان جانا نوجوانوں پتروں ایسا مانا پھر سمجھ ہونا میرے بلوں دیکھو گے. ایسا مانا کی ہے اللہ پاک نے ماں باپ کے سامنے کھڑیا ہونا طریقہ دسے ہے. دیکھ لو نا باپ علیہ سے جو بیٹا ہو تو پہلا تیار ہو نہ اللہ پاک کا قرآن کہہ رہا ہے باپ کے سامنے ایک لو جن تیرے بازو ٹوٹے جناح الذل من الرحمة واخفض لهما تمہیں بازو تھلے سٹ دے جی ٹوٹیاں بازو دیا نے ایج اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہو باپ نال بولن کا طریقہ دسیا باپ کے سامنے کھڑے ہونے کا طریقہ دسیا باپ نال گفتگو کا قرآن نے انداز دسیا باپ کے نام ماننے باپ کا ادب احترام کرتے فضائل اللہ نے قرآن نے دسے میرے محبوب پیغمبر نے فرمان نے دسے کہ لوگوں جیڑا بندہ چاہتا ہے میں حیاتی پرسکون ہو جانا میں نہیں کہتا اور حدیث سنو رات میں میرے عزیز ہے جرمنی اوہاں میری گفتگو ہوئی کچھ معاملہ کرنا نہیں سی میں کہا بیٹا میں ایک حدیث سنا کے فون بند کر دیا نا آتا نہیں پھر میریاں جو وہ حدیثاں سنیاں پہن گیا میں کہا میں اپنی نہیں سنانی میں اللہ کے نبی کی گل سنانی. یعنی نوجوان جنہیں ذہن کے بنایا ہے جی اگر باپ زیادتی کرے تو پھر جی باپ زیادتی کرے تو پھر اور سانو بقاعدہ کہیں میں بس کرا کہ انشاءاللہ اگلے جمعے میں آپ کو اولاد بیان کرا ایک جمعہ سن کے کہا ہے بیٹھ جا ہے پورا سیکل میں بیان کرا گے انشاءاللہ اگلے جمعے میں آپ اولاد کو بیان کرا گا اولاد کو کی آج روح کے مانگیری اگر بندہ جناب ابو بکر صدیق نے فضائل بیان کرتا ہے جدا مطلب یہ نہیں کہ عمر نے فضائل کوئی نہیں رضی اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ اولاد حقوق کوئی اپنی جگہ میں دے مسلمان ہے. آج میں ماں باپ کے حقوق بیان کرتے ہیں حدیث جو سنائی اسی کی سن لو چند ایسے اعمال نے جنہاں کی سزا دنیا سے ملتی ہے بے ماں کو سزا دینے واسطے رب نے قیامت رکھی ہے. مشرک کو سزا رب قیامت کو دے گا زانی کو سزا قیامت کو دے گا شرابی کو سزا رب قیامت کو دے گا کئی گناہگار کو سزا رب قیامت کو دے گا. لیکن ایک ایسا گناہگار ہے جن متعلق میرے آقا نے فرمایا اے لوگوں اے میری امت لوگوں اے رب دا اتنا مغضوب علیہ بندہ ہے ان سزا دین واسطے رب قیامت کا انتظار کر دے فی الحیات کی قبل الممات حیاتی دے اندر موت تو پہلا ماں باپ دے بے ادب کو اللہ عبرت کا نشان بنا دے پاہے تو مننے یا نہ مننے عمل کرے نہ کرے جو میرا حاکم نے بیان کر لیا اور آج اور نہ سنو جنہ بندہ ہے چاہتا ہے میں ایک کہنا سائنسدان دنیا میں اٹھے تجربہ کار اٹھے فلاسفر اٹھے ہو سکتے ہیں سارے معاملات غلط ہو سکتے ہیں اگر غلط نہیں ہو سکتی قرآن کی بات غلط نہیں ہو سکتی ایک میں نبی نے فرمان کی بات غلط نہیں ہو سکتی. میرے آقا نے فرمایا جیڑا بندہ ہے چاہتا ہے میں تو ترجمہ یہ کیتا کہ ہر بندہ ہی چاہتا ہے
میری عمر بھی بڑھ جائے تو میرا رزق بھی بڑھ جائے، غریبی کٹی جائے، رزق بڑھ جائے، عمر میں برکت پہ جائے۔ میرے آقا نے فرمایا فَلْيُبَرِّ وَالِدَيْهِ، اپنے ماں باپ نال نیکیاں کری جاؤ، ماں باپ نال پیار کری جاؤ، ماں باپ نال اس نے سلوک نال پیش آئی جاؤ، ماں باپ دے پیر دبائی جاؤ، ماں باپ دے دوائی دارو دا خیال رکھی جاؤ، ماں باپ دے نال اودے لباس دا کپڑے دا خیال رکھی جاؤ۔ جیڑا بندہ یہ کام کری جائے گا اللہ عمر بھی بتا دے گا، اللہ رزق بھی بتا دے گا۔ یہ میں کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے محبوب پیغمبر کی باقاعدہ حدیث ہے۔ ایمانداری کا دوسرا ماں باپ کا کیا فرمان کبھی کسی نے دیکھا ہے دنیا میں تو کیا کامیاب ہو جائے؟ کوئی ایک مثال ہی دے دے۔ آؤ میں تو ایک اور واقعہ چھوٹا جنہیں سنا ہے، مشہور زمانہ پر کیا ہے، لیکن چونکہ میرے موضوع متعلقہ ہے ایک دفعہ دبایا جائے گا، ایمان کی تازگی آ جائے گی۔ حضرت ویس کرنی رحمت اللہ علیہ مصدقہ اور مسلمہ بلی نے کچھ غلط چیزاں کے نوال مرسوم کیتیاں نے جینا بڑو دعوت روڑ لے اینج کر لے اور سارے غلط کرنا ہے۔ ویسے مسلمہ اور مصدقہ بلی اللہ سے گویا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر زمانہ پایا ہے، زیادت نہیں کی تھی۔ ایک چھوٹی جی نے گل نہ سمجھے آگے، اللہ کے نبی دا زمانہ پایا ہے کہ صحابی نہیں اکوایا۔ ایک دن پیغام بھیجا ویس کرنی نے رحمت اللہ علیہ نے، اللہ کے محبوب پیغمبر جی میرا دل تمہیں ویکھن لئی اتنا تڑپدا ہے، میرے کو برداشت نہیں ہوتا پیا، میرا دل کرتا ہے میں اٹھ کے تہاڈے کول آ جاواں۔ میرے آقا نے واپسی پیغام بھیجا ہے ویس کدھر ایسا نہ ہوئے تو ماں کلی نو چھڑ کے میں محمد نو میرے پاس سے آنے اللہ تیری زندگی نے سارے عمل ضائع کر دے۔ ماں کی خدمت لگا ہے۔ میرے آقا نے ایک طرف صحابہ کرام کا تشریف فرما سلام فرماتے رہے میرے صحابہ، اے جڑا بندہ جڑا ویس کرنی اے جیڑی دعا کرے گا اللہ نے قبول کرے گا۔ ایک ورگی کہتے ہیں مستجاب الدعوات، دعا کران واسطے لاہور پشاور کراچی سنجے کھاتے نہیں جانا پڑتا۔ جڑا بندہ ماں کے قدماں وچ بیٹھ کے دعا کرتا اللہ قبول کر لیندا ہے۔ ماں کے قدماں وچ بیٹھ کے دعا کرو اللہ قبول فرمائے گا۔ ماں کے قدماں وچ بیٹھ جاؤ۔ اور میرے آقا نے فرمایا ایک دعا جیڑی بھی کرے گا اللہ اپنی دعا کو قبول کرے گا کیونکہ ماں کا تابعدار ہے۔ مستجاب الدعوات بن جائے۔ وقت گزرتا رہا، بڑا لمبا واقعہ، وقت گزرتا رہا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جناب ابو بکر کا دور گزر گیا، جناب عمر کا دور آیا اور ایس کرنے مدینہ منورہ آئے۔ عمر بن خطاب کو پتا لگا ویس کرنے آ رہے ہیں۔ عمر بن خطاب نے مدینے کو باہر جا کر انہوں نے استقبال کی۔ آندھر میں آقا کی زبانی سنیا ہے کہ وہ ویس کرنی جیڑی دعا کرے گا اللہ قبول کریں گے۔ ملاقات ہو گئی، جناب ویس کرنی کو عمر بن خطاب نے کیا اگر تسی کہو میں تہاڈے واسطے بہترین مکان بنوا دیا، کہنے لگے نہیں خادم دے گی نہیں، اچھا چلو پھر دعا کرو اللہ کو نہیں پیا پیدا اللہ نہیں پا دے۔ اور ویس کرنی کو کون کہہ رہے ہیں؟ عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں۔ اور صحابی جنہیں متعلق اپنی عائشہ صدیقہ نے فرمایا قرآن اتر کا صادق کا آ رہے کہ اتر کا عمر کی مرضی مطابق ہے۔ اور یہ صحابی تمام صحابی مرید، عمر کا خطاب مرید بھی مراد بھی ویس کرنی نے جان چکے دعا والے تھلے نہیں کیتے تو اللہ پاک نے مشرق آپ نہیں پا دیتا۔ عمر بن خطاب کہنے لگے اور لوگوں میرے نبی محمد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک جو نکلی بات غلط ہو سکتی،
یہ رتبہ، یہ مقام، یہ مرتبہ ملیا کتوں ملے ہے؟ اور جنہ دیا ماما زندہ نے انہوں نے قدمہ جا کے بیٹھ دو، جنہ دیا فوت ہو گئی ہیں کم از کم اٹھی بھی نہیں جا کے تو قبر سے دعا منگیا کر، تو کیا کرو اپنے ماں باپ کی قبر پہ جا کے گھر بیٹھ کے مسجد کے اندر نماز پڑھا، نماز کے اندر اپنے ماں باپ واسطے دعا کریا، دعا کرو کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ میں ایک دو نہیں 20 ایسے معاملات دیکھ چکے ہیں، کئی عزیزاں دے، محلے داراں دے، کئی لوگاں دے ایسے بات فوت ہوئے ہیں، پتر بیٹھ کر فوت ہوئے پیو دے پیر پیر چھپ دے، ابو جی ایک بار اٹھو منو معاف کر دے، رشتہ دار پہ پٹی لا لیتے ہیں، رشتہ دار نے جو بھائی مانا کب تک تو باپ کے سامنے کھڑا کر کھانا کھڑا ہے، آج تیرے وہ باپ سے پیر چھپنے دیا اور وہ کی گل معافی کر اور اپنے اللہ کے رویا کر اللہ کو معاف کرے۔ ایک دو نہیں 20 جنہوں نے ایسی شاہدہ ایسے بات فوت ہوتا ہے تو بندہ کہنا شروع کر دیتا ہے میرا خزانہ لٹیا گیا، میرا باپ چلا گیا، میری ماں چلی گئی، میرے پتہ ہی نہیں لگا، میرے بڑے ڈاکٹر خزانہ سی، میں اتنے پتہ ہی کر گیا، میں اتنے نافرمانی کر گیا، میں اتنے بے ادبی کر گیا، میں اپنے بچوں کا خیال رکھیا، میں عید کے بچوں کے کپڑے لاندے اپنے ماں باپ کے کپڑے کا خیال نہ رکھیا۔ کبھی غور کیتا جے اور جمعے دا بستر اپنی بیوی دا بنا دے، کبھی ماں باپ کا بھی بنایا ہے، اور جن دے کمبل بیوی کو دینا کبھی باپ کو بھی دیتی۔ آج اتنے بات تقریباً سارے لوگوں سمجھ آئے گی۔ اللہ اکبر، باہر کے سامنے کولی چادر لیگ پیس روٹی چنگی آ جائے، پتر نال بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے تے باپ پتہ کی آتا ہے اور یاد میرے نہیں پسند، میں نہیں کھانی تو کھانا، کیا نہیں پسند ہوتی؟ نہیں پسند ہوتی؟ سڑی روٹی ماں کی آتی پترا میرے سڑیا سڑیا پھلکا دیکھنا مجھے بڑا پسند تھی، اب تو مجھے نہیں کھانا، میں ایسی سامنے لمحہ پہ نہ میری اللہ کو پیڑ ہوتی، تو سامنے سو جا، تو سامنے سو جا، کیا مجھے اللہ کو پیڑ ہوتی اور ٹھنڈی ہوا چنگی نہیں لگتی؟ زمانے میں ستایا ہوا باپ کہاں جائے تو دل نہیں کرتا میں سکون ہے سما نہیں، وہ جانتا ہے میرے سارے جہان کی خوشیاں اللہ میرے پتر کو دے، میرا بچہ کو دے، یہ سب کچھ ماں باپ کو پسند ہے۔ تینوں چنگا کس طرح چنگا لگتا ہے، تینوں چنگا کھانا چنگا لگتا ہے، اور کئی میں ایسے بدبخت بھی دیکھے نے جنہیں کہنا شروع کر دیتے ہیں تو سب وہ کھا کے دوبارہ جوان ہو رہے ہیں۔ حالانکہ ایمانداری کی گل یہ ہے نا کہ خوراک کی بڑھاپے کی لوڑ نہیں، جوان تو کئی جوان ہوتا ہے، جوان تو کئی جوان ہے، وہ تو پانی پینے کا لگے گا، روٹی کھائے گا لگے گی، اور خوراک کی ضرورت ہے بزرگ کو، تو بزرگ کو یہ کیا کرا منہ بند کر دیں، بزرگ بھی اسی میں بھی کسی سارے اسی باپ جڑے جڑے باپ نے 2 4 10 گریاں باداماں دیا جیب وچ پائیاں ہوندے ساری دیہڑی لنگ جاندی ہے، شام پیندی تے گھر جا کر اڈو پتر دے ہاتھ وچ پڑا دیندا تے یار میں کھانا وا نا، مینوں نہیں، مینوں ڈاکٹر نے منع کیتا ہے، کہڑے ڈاکٹر نے منع کیتا ہے، میں کھانا کو بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، یار میں اگلے دن بھی کھا لیا تے مینوں بلڈ پریشر ہو گیا سی۔ تو جو گریاں نال بلڈ پریشر ہوندا اصل گل ہے وہ گلے تو لنگدیاں نہیں، وہ دل کرتا ہے میرا پتر کھا لے، تو جب پتر جوان ہو گیا اور جب پتر جوان ہو گیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور میں چھوٹا جنا واقعہ سنانا چاہتا ہوں، نالے ایمان تازہ ہو جائے گا، نالے واقعہ سنیا جائے گا۔ اللہ پاک سارے سب کی اولاداں کو نیک بنائے، ماں باپ کا فرما بردار بنائے۔ میرے بیٹیوں
خطیب بھی ڈاکٹر ہوتا ہے، آپریشن کرتا ہے، مارنا نہیں چاہتا، بچانا چاہتا ہے، ڈاکو نہیں کہ خنجر مار کے مارنا چاہتا ہے۔ جی میں ڈاکٹر کا آپریشن برداشت کرتے ہوئے خطیب نے گلا برداشت کرا۔ اللہ اکبر، پہلا کہ مساج سنانا پھر واقعہ سناوا گا۔ ایک باپ سی، انہوں نے بنیرے اتنے آ کے کام بہ گیا، بیٹا تو کھیلتا گیا۔ اسی سارے آنے نا شام کو گھر آئیے، اولاد اپنے نک ساڈے کپڑے نال جدوں پونجدی ہے، جدوں لیرਦੀ ہے، سارے دن دی تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ اور پھر رب نے کیسے نظام بنائے نے، اور پتر دھیاں نے انہاں دی اولاد اس تو بھی اگے لگ جاتی۔ اور وہ بابا بچتے ہی نے پوتریاں پوترے نہ دیکھے، اور پوتریاں پوترے نہ دیکھے تو بابا مرنے کا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اور پتر جو کھیلتا ہے نا پیا، ابو مانتا ہے اپنے نو بڑھیا کی بیٹھا ہے، اندر کپا بیٹھا ہے، کہاں بیٹھا ہے پتر، وہ باپ ہوتا سیاح ہی ہے، جان کے دین کو بنیا ہوتا ہے، بس پلٹ کے لمحہ پہ آ رہتا ہے۔ کیا باپ کے کان پیچھے کی کر رہے، اور باپ نے تمہیں جتنے نہیں جیتے، ہر گل کا تجربہ ہے، وہ بچارا ہے کہ پاسا پرتدا ہے، پیارے کا لمحہ اللہ نال گلا نے، اللہ کو دعا پاسا پرت کے پیارے اولاد کی گل دخل نہیں دیتا، کیونکہ اولاد اہمیت نہیں دیتی۔ بہرحال وہ باپ سمجھدار سی، پڑھیا لکھا سی، انہیں کاپی پھڑی کے لکھنا شروع کر دیتا، لکھی گیا، کاپی بھری گئی، کاپی میں سنبھال کے رکھ لی۔ ہوں یہ بچہ ہو گیا جوان تو باپ ہو گیا بوڑھا، آگے بریلے کے کام رہ گیا۔ ہوں باپ آتا ہے اور پترا ہے بریلے کے بھی بیٹھا ہے، آتا ہے کام بیٹھا ہے، اور 2-4 منٹ لگے تو پھر آتا ہے، اور بیٹا بریلے تو کی بیٹھا ہے، آتا ہے کام بیٹھا ہے۔ جب تریجی بڑی پوچھی آنا تو پتر پتا کی آتا ہے، اب آپ کو پتا تو پاگل ہو گیا ہے، مگر پتا تو پاگل ہو گیا ہے۔ ایک باری تم دسیا، 2 باری دسیا، 3 باری دسیا، تمہیں پتہ ہی لگتا۔ باپ پاگل ہوتے نہیں، اللہ کی قسم میں جب پاگل، اور نوا پترا کے سامنے پاگل نہ بنیے تو گزارا نہیں ہوتا، مخمود حواس نہ بنیے گزارا نہیں ہوتا۔ نو پتر یہ سمجھ رہے بابے کی مت ماری گئی ہے، میں ممبر پہ کھڑا ہو گیا اللہ کہتا ہے، اللہ کی قسم بابے کی مت مجھے ماری گئی، بابا حالات ستایا میں ٹپکا دے ہوتا ہے۔ اور بڑا بابا سمجھدار پھر کاپی کر کے لے دے تو بڑھ کے کھول کے آتا ہے، پترا تو 100 باری پوچھیا تو میں 100 باری دسے، میں 3 باری پوچھا تو 3 باری میں پاگل ہو گیا نا، اور 10 تو پاگل ہے کہ میں پاگل ہوں، پاگل باہر نہیں، پاگل ہے اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے ایک واقعہ چھوٹا جا سماعت فرما لو، قرآن کی پڑھا گیا ہے، سورہ احقاف، سورہ لقمان، سورہ بنی اسرائیل، سورہ عنکبوت، جنہ کے اندر ماں باپ کے فضائل اللہ نے بیان فرمائے۔ ایک واقعہ اس طرح ہے کہ ماں باپ کی بددعا کو بھی بچو، پتہ نہیں لگتا انسان کو، پتہ نہیں لگتا کہ کنڈ پر نے کیا ہوتا ہے، ہر شے تباہ پہ برباد ہو جاتی۔ بہت بڑا ایک ولی اللہ، میں کہانی نہیں سنا رہا، افسانہ نہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ایڈا نیک آدمی سی، انہوں نے اپنا معبد خانہ پنڈوں علیحدہ بنوایا سی، پنڈوں علیحدہ اپنا معبد خانہ بنوایا سی، اتنے بیٹھ کے اللہ کرتے رہنا، رب کو یاد کرتے رہنا۔ ایک دن ماں آئی، ان کو ضرورت محسوس ہوئی، جا کے کہنے لگی یاد جو ہے، اور سوچی پہ گیا، وہ کی کر رہے ہیں، میرے وال دیکھو نا لگی سمجھ آئے گی، میرے وال دیکھو گے فرانس سیٹ سے سونا تو بالکل ہی منع پائی جا، میرے وال دیکھو ایسے کی کر رہے ہیں، تاج کھیل رہا پیا، گتی جیرا کھیل رہا پیا، پاشا کھیل رہا پیا، فلمہ دیکھ رہا پیا، دوستان کھلوگے پان کھانتا پیا، سگریٹ پیتا پیا، نہیں نماز پڑھ رہے۔ آگر میں سوچی پہ گیا ایک پاس نماز
ایک پاسے ماں کی آواز ہے، میں نماز چھڈا کہ ماں کی آواز چھڈا، ماں چلی گئی، دوجا دن پھر ہویا، تیجا دن پھر ہویا، دن دن مسلسل ولی اللہ میرے کو لگے بیان ہوئے گا، مصدقہ ولی اللہ۔ تیجے دن ماں دے منہ جو بددعا نکل گئی، جا جنیاں مرضی پڑھ لے نمازاں تینوں موت نہیں آوے گی جنہ چر تو بدکار عورت کا منہ دیکھ کے رسوا نہیں ہوگا، جب تک تو ذلیل نہ ہوئے گا تینوں موت نہیں آئے گی۔ چند دن تو بعد اس آبادی کے اندر کسی عورت کے گھر حرامزادہ پیدا ہو گیا، معاشرے کے لوگوں نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ اور جڑا بندہ ہے نا فلان کٹیے چلیتا اے وہ بچہ جے، گل مولوی دی ہوئے تو پھر تحقیق کی لوڑ ہے، پھڑے ڈنڈے مار جا کے بلی نہ سجا دیتا، اجڑا بنا دیتا، اچھا بڑھیا نمازاں پڑھنا ہے۔ وہ جدوں بڑی سختی کی تھی، کہنے لگا یار میری غلطی تو دسو کی، کہنے لگے اچھا پاپی ہے بیٹے کا ڈیڑھ پاؤں کمانا ہے تینوں پتہ نہیں میری غلطی کی، کہنے لگا یاد آ گیا ہے، غلطی یہ نہیں، غلطی یہ ہے کہ میں ماں دی آواز ہوتے لبیک نہیں آ گیا۔ وقت روپے ختم ہو گیا، وہ بچہ لے آؤ، بچہ لے آتا، اس بچے نے اس ولی اللہ کہتا بڑا ولی اللہ سی باکرامت ولی اللہ، بچے دی ناک ہوتے ٹنڈی ہوتے اطراح کے کہنے لگا کلم بإذن اللہ، بچے اللہ نے مدل کلام کر کے دس کے تیرا باپ کون ہے؟ بچے نے فوراً بول کے دسیا کہ فلان بکریاں دا چرواہا او میرا باپ، لیکن ماں نے منہ تو نکلی گل پوری۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے تو سب نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو اپنی رحمت نال جنہاں دے ماں باپ زندہ نے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جنہاں دے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کو اعلیٰ علم دے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اگلا مہمان انشاءاللہ رضی بشرطے سے وہ زندگی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اولاد کے حقوق میں بیان کرا گا انشاءاللہ رضی تمام دوست صاحب، چونکہ وقت بڑا مختصر ہوتا ہے، میں اپنا موضوع خود پر شروع کر دینا، اگر کوئی دوست سے انتظار چاہیے ہے کہ ہلے تمہین ہوتی ہوگی، ہلے انتظار ہوئے گا، ہلے انتظار ختم کرو، بر وقت تشریف لے آؤ تاکہ بار وقت خطبہ ختم ہو جائے۔ اما علیکہ الا البلاغ۔